وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله العظيم غافر ذنب من ليس يسمى مددي إليه مددي كابي ما مددي انتظاری کرم مشتمل عین رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بدی کابے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ راہ کشتی بحقی خواجہ اسماعیل ہارون مدد کن یا محمد دین چشتی مدد کن یا محمد دین چشتی مدد کن یا محمد دین چشتی منبر پر رونق افروز برادری سکت پیر طریقت رہبر شریعت پیر اعجاز بھائی جان صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی بزرگ عالم دین حضرت علامہ اطہر بیگ صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی عالم بامل حضرت علامہ محمود عالم صاحب قبلہ برادری زیکت حضرت علامہ مفتی قاسم صاحب مصباحی جميع علماء کرام مشائخ نظام حاضرین محفل آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے اور اس وقت جو خصوصی خطیب ہیں ہمارے قائد ہمارے امیر وہ منبر پر جلوگر ہوں گے، جتنے وقت میں وہ تشریف لاتے ہیں بس اتنے ہی وقت میں میری گفتگو ہوگی، اور ہمارے جو ناظم صاحب ہیں مولانا سلمان صاحب انہوں نے محبت میں بہت کچھ کہا میرے لیے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میں قادری درگاہ فقیر صدی بارگاہ قوسیت ہوں، میرے لیے مسجد میں یا کسی جلسے میں یا کسی محفل میں اتنے بڑے بڑے القاب و آداب نہ لگائے جائیں۔ بس انہوں نے محبت میں جو کہا ہے اس کو اتنا ہی کر سکتا کہ اللہ ان کے جملوں کو میرے لیے دعا بنا کر اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے ان سب چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ کل میدان محشر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ لوگ تمہارے اوپر تمہاری تعریف کرتے تھے اور تم اس قابل نہیں تھے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آپ کی محبتوں کو میں سر آنکھوں پر رکھتا ہوں، لیکن اتنے بڑے جملے میرے لیے نہ کہا جائے، بلکہ جب بھی مجھے پیش کیا جائے میرے والدین نے جو میرا نام رکھا ہے وہ نام کے ساتھ جو میری قادری نسبت ہے امیر القادری، بس اتنا ہی کہا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے دنیا اور آخرت میں نسبت قادریت سے بڑھ کر آپ نے مجھے قادری کہہ دیا اور مجھے آپ نے سب کچھ کہہ دیا۔ آئندہ اس کا بہت آپ سب خیال کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اور ہم خاک اڑائیں گے، ہم خاک اڑائیں گے اگر وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے
اگر وہ خاک نہ پائی جس خاک میں مدفوع شہ والا ہے ہمارا، جس خاک میں مدفوع شہ والا ہے ہمارا۔ اب میں کوئی تقریر کرنے کی بجائے میں ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے قائد، ہمارے امیر جو خصوصی خطیب ہے اس محفل کے، ان کو لے آئیں اور ان سے گفتگو سنیں جتنے وقت میں وہ آئیں گے۔ اب میں کسی عنوان پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں جو القابات ہیں، دیکھو اگر آپ کو کوئی لقب دے رہا ہے تو اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا میں اس لقب کا قابل ہوں؟ اگر ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوں تو ان القاب کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ ہمارے القابات کیا ہوتے ہیں؟ خطیب الہند، خطیب الاعظم، علامہ، فہامہ، یہ اور وہ۔ اور ہمارے اسلاف کے کیا القابات ہوتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ۔ سفیان ثوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفیان ثوری کا مطلب ہوتا ہے سفیان بیل جیسا۔ سفیان ثوری کا مطلب ہوتا ہے سفیان بیل جیسا۔ اب آپ اگر حضرت سفیان کہیں تو لوگ کہیں گے کون سا سفیان، لیکن اگر آپ کہیں گے سفیان ثوری مطلب سفیان بیل جیسا، ان کا کوئی ماننے والا نہیں کہتا کہ آپ نے گستاخی کر دی، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا لقب یہ خود رکھا تھا کہ سفیان بیل جیسا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ایک مرتبہ جماعت پکڑنے کے لیے کہ میری تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے، پہلی تکبیر چھوٹ نہ جائے، تو آپ جلدی سے دوڑ کر مسجد میں آئے، اور مسجد میں جب آئے جلدی میں تو آپ نے مسجد میں سیدھا قدم رکھنے کی بجائے، کیونکہ مسجد میں سیدھا قدم رکھنا سنت ہے، تو آپ نے سیدھا قدم مسجد میں رکھنے کی بجائے آپ نے الٹا قدم مسجد میں رکھ دیا۔ تو غیب سے آواز آئی، سفیان تجھے اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا شعور نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں تو بیل تو نہیں ہے، بیل تو نہیں ہے، تو ندا آئی سفیان تجھے اللہ کے گھر میں پیر رکھنے کا شعور نہیں ہے۔ تو سفیان نے خود ہی کہا سفیان تو بیل ہو گیا، سور ہو گیا، تو بیل ہو گیا۔ اس کے بعد سے آپ نے فرمایا اب مجھے کوئی خالص سفیان نہ کہے، میں نے ایک مرتبہ خلاف سنت مسجد میں الٹا قدم رکھا ہے، اب اس کا صلہ قیامت تک یہ ہے کہ مجھے سفیان بیل جیسا کہا جائے گا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے گھر میں ادب کے خلاف پیر رکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دوسرے بزرگ ہیں جس بزرگ کو دنیا حاتم اصم کہتی ہے۔ نفات الانس اٹھا کر کے دیکھیں علامہ جامی کی، اور اسی طرح تصوف کی دوسری کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حاتم اصم، اصم کہتے ہیں بہرے کو، حاتم بہرا، حاتم بہرا، حاتم اصم کیوں کہتے ہیں یعنی بہرا کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے۔ سیدوا کے مسلمانوں، ہم بہت کچھ بن گئے لیکن ہم اللہ کے بندے نہیں بن سکے۔ سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ اللہ کے بندے نہیں بن سکے، اور تم سب کچھ بن جاؤ، اگر اللہ کے بندے نہیں بنے اس کا مطلب تم کچھ نہیں بنے۔ اقبال نے بندگی کا مقام بتایا، کہتے ہیں مقام بندگی دے کر نگو شان خدا بندی، فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی بندگی کا مقام اس سے لے کر کہے کہ معاذ اللہ تو خدا ہو جا، تو کہتے ہیں بندگی کا مقام بندے کے لیے وہ مبارک مقام ہے کہ میں مقام بندگی لے کر جھوٹا خدا بننا پسند نہیں کرتا، کیونکہ موسیٰ سچے بندے بنے اور فرعون جھوٹا خدا بنا، جھوٹا خدا دبا کر کے ذلیل کر دیا گیا۔ سچے بندے موسیٰ کے لیے دریا میں رستے پیدا کر دیے گئے۔ نمرود جھوٹا خدا بنا، ابراہیم سچے بندے بنے، نمرود کو نقل مچھر سے ہلاک کر دیا گیا۔ ابراہیم کا نام آج تک زندہ ہے۔ پتا چلا سچے بندے بنو، سچے بندے بننے کی کوشش کرو، بہت کچھ بن جاؤ گے، کچھ نہیں ملنے والا۔ سچے بندے بننے کی کوشش کرو۔ حاتم اصم کو حاتم بہرا کیوں کہا گیا؟ ذرا یہ اس پہ غور کرنا، یاد رکھ
مولانا نے بہت کچھ القابات کہہ دیے، اب میرے اندر ہمت نہیں کہ میں کوئی تقریر کروں۔ حالانکہ خطیب لوگ کو اگر القاب اچھے دے دیے جائیں تو ان کی تقریر اچھی ہوتی ہے، لیکن فقیر لوگوں کی ہمت ہی ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جہاں انبیاء نفسی نفسی کہیں گے وہاں مجھ جیسے کا کیا حال ہوگا۔ ایک نبی ہوگا جس کی زبان پہ نفسی نفسی نہیں ہوگا بلکہ امتی امتی ہوگا۔ آئندہ اگر مجھ سے کوئی تقریر کرانا ہے تو میرا نام صرف پیور جو نام میرے ماں باپ نے رکھا ہے وہ نہیں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ حاتم اصم کو حاتم اصم کہتے ہیں۔ آج تم ایک دوسرے کی عزتیں لوٹنے پر ہو، کچھ نہیں مل رہا۔ آج تم ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے پر ہو، کچھ نہیں مل رہا۔ آج تم ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرنے پر ہو، کچھ نہیں مل رہا۔ آج تم ایک دوسرے کو گالیاں دینے پر ہو، کچھ نہیں مل رہا۔ آج تم ایک دوسرے کی بیٹیوں پہ غلط الزام لگانے پر ہو، کچھ نہیں مل رہا۔ آج تم جو ہے اللہ اکبر سود کے لقمے کھانے پر ہو، کچھ نہیں مل رہا۔ آج اللہ اکبر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے پر ہو، کچھ نہیں مل رہا۔ اگر ملنا ہے تو کس بات سے ملنا ہے؟ جب تک مخلوق خدا کے ساتھ وفا نہیں کرو گے، تمہاری وفا خدا کے ساتھ بھی معتبر نہیں ہو سکتی۔ جب تک تم خلق خدا کے ساتھ وفا نہیں کرو گے، مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا ولی حاتم اصم ان کو کیوں کہا گیا؟ یعنی حاتم بہرا، اس کی وجہ جو بنی وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت حاتم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ مسائل پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، حاتم کے پاس بھی ایک بوڑھی عورت آتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی بڑھاپے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ تھی اور اس کے پیٹ میں گیس بھر گئی تھی، اس کو حاجت تھی کہ وہ ہوا خارج کرے، وہ پیٹ کی گیس خارج کرے، لیکن اتنے بڑے ولی کا دربار تھا، اس کو شرم آئی۔ ایک تو عورت تھی، بوڑھی تھی، پیٹ کی گیس اگر مرد بھی خارج کرتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے لوگوں کے سامنے، اس لیے لوگ حیا کرتے، اور حیا کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا ان میں سے کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہنسی مذاق میں زور سے ہوا خارج کرتے تھے، اللہ ان پر ناراض تھا، اس لیے اللہ نے ان پر پتھر برسائے۔ وہ تالیاں بجاتے تھے، وہ سیٹی بجاتے تھے، وہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور ان کا چوتھا جرم یہ تھا کہ وہ آواز کے ساتھ مذاق میں لوگوں کے سامنے ہوا خارج کرتے تھے۔ اس نے سوچا پیٹ کی تکلیف تو ہے، تقاضا تو ہے، اتنے بڑے ولی کا دربار ہے، اس نے روکنا چاہا لیکن وہ روکنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ بڑھاپے میں اعضا کمزور ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اعضا نحیف ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اعضا ناتنب ہو جاتے ہیں، کنٹرول نہیں رہ پاتا، نہ پیشاب پر، نہ پاخانے پر، اور چیزوں پہ کنٹرول انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے بچوں کا کنٹرول نہیں رہتا بچپنے میں، ویسے بڑھاپے میں بھی قوا کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے جب وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اس نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن بے اختیار ہوا نکلی اور ہوا زور سے نکل گئی اس کے پیٹ کی۔ اس وقت وہ شرما سی گئی، اس کو حیا سی آ گئی، شرمندہ ہو گئی۔ عورت تھی، بوڑھی تھی، مرد ایسا کرتا تو بھی اس کو شرم آتی، لیکن عورت میں حیا زیادہ ہوتی ہے، اس کو زیادہ شرم آئی۔ حاتم نے کہا مائی تو مسئلہ پوچھ رہی تھی، کیا کہتی ہے ذرا زور سے بول۔ اس نے زور سے بولا، پھر آپ نے کان قریب کر کے کہا اور زور سے بول۔ اس نے اور زور سے بولا، پھر آپ نے کان قریب کر کے کہا مائی اور زور سے بول۔ وہ اندر ہی اندر خوش ہو گئی، جو میرے منہ کی اتنی زور کی آواز نہیں سن سکتا وہ میرے پیٹ کی ہوا خارج ہونے کی آواز کیسے سن سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حاتم ہمیشہ کے لیے بہرے بن کر کے رہے۔ قریب کے مرید اچھی طرح جانتے تھے ہمارا پیر بہرا نہیں ہے، پوری دنیا ان کو بہرا بہرا کہہ رہی تھی، حاتم اصم کہہ رہی تھی، حاتم اصم کہہ رہی تھی، حاتم تو بہرا ہے، حاتم تو بہرا ہے۔ مریدوں نے کہا حضرت لوگ آپ کو بہرا کہہ کے پکارتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم جانتے ہیں کہ آپ بہرے نہیں ہیں۔ حضرت حاتم سے کہا پھر آپ بہرے بن کر کے کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ حاتم اصم نے کہا میرے مریدوں مجھے بہرا کہلانا تو گوارا ہے، لیکن حضور کے کسی امتی کو شرمندہ کرنا گوارا نہیں